صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلی قسط میں ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ قریش کی سودے بازیاں اور دست برداریاں، لیکن اس کے باوجود جب وہ اس میں ناکام ہو گئے تو پھر مشرکین کی سنجیدہ غور و فکر اور پھر یہود سے ان کا رابطہ۔ مذکورہ بات چیت اور اتنی ترغیبات اور سودے بازیوں اور دست برداریوں میں ناکامی کے بعد مشرکین کے سامنے تمام کے تمام راستے تاریک ہو گئے تھے۔ وہ حیران تھے کہ اب کیا کریں۔ چنانچہ ان کے ایک شیطان نضر بن حارث نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا، قریش کے لوگو، واللہ تم پر ایسی افتاد آن پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں جوان تھے تو تمہارے سب سے پسندیدہ آدمی تھے، سب سے زیادہ سچے اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھے۔ اب جب کہ ان کی کنپٹیوں پر سفیدی دکھائی پڑنے کو ہے، یعنی ادھیڑ عمر ہو چلے ہیں، اور وہ تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے ہیں، تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہیں۔ نہیں واللہ وہ جادوگر نہیں، ہم نے جادوگر دیکھے ہیں، ان کی جھاڑ پھونک اور گرا بندی بھی دیکھی ہے، اور تم لوگ کہتے ہو وہ کاہن ہیں۔ نہیں واللہ وہ کاہن بھی نہیں، ہم نے کاہن بھی دیکھے ہیں، ان کی الٹی سیدھی حرکتیں بھی دیکھی ہیں، ان کی فکرہ بندیاں بھی سنی ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو وہ شاعر ہیں۔ نہیں واللہ وہ شاعر بھی نہیں، ہم نے شعر بھی دیکھا ہے اور اس کے سارے اصناف، ہیجز، رجز وغیرہ سنے ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو وہ پاگل ہیں۔ نہیں واللہ وہ پاگل بھی نہیں، ہم نے پاگل پن بھی دیکھا ہے۔ ان کے یہاں نہ اس طرح کی گھٹن ہے، نہ ویسی بہکی بہکی باتیں، اور نہ ان کے جیسی الٹی سیدھی حرکتیں۔ قریش کے لوگوں سوچو، واللہ تم پر زبردست افتاد آن پڑی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیلنج کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ترغیبات پر لات مار دی ہے اور ہر معاملے میں بالکل کھرے اور ٹھوس ثابت ہوئے ہیں، جبکہ سچائی، پاک دامنی اور مکارم اخلاق سے پہلے سے ہی بہرور چلے آ رہے ہیں، تو ان کا یہ شبہ زیادہ قوی ہو گیا کہ آپ واقعی رسول برحق ہیں۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہود سے رابطہ قائم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ذرا اچھی طرح سے اطمینان حاصل کر لیا جائے۔ چنانچہ جب نضر بن حارث نے مذکورہ نصیحت کی تو قریش نے خود اسی کو مکلف کیا کہ وہ ایک یا چند آدمیوں کو ہمراہ لے اور یہود مدینہ کے پاس چلا جائے اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تحقیق کرے۔ چنانچہ وہ مدینہ آیا تو علماء یہود نے کہا کہ اس سے 3 باتوں کا سوال کرو، اگر وہ بتا دے تو نبی مرسل ہے، ورنہ سخن ساز۔ نمبر 1، اس سے پوچھو پچھلے دور میں کچھ نوجوان گزرے ہیں، ان کا کیا واقعہ ہے، کیونکہ ان کا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ نمبر 2، اور اس سے پوچھو کہ ایک آدمی نے زمین کے مشرق اور مغرب کے چکر لگائے، اس کی کیا خبر ہے۔ نمبر 3، اور اس سے پوچھو کہ روح کیا ہے۔ اس کے بعد نضر بن حارث مکے آیا اور اس نے کہا کہ میں تمہارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک فیصلہ کن بات لے کر آیا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہود کی کہی ہوئی بات بتلائی۔ چنانچہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تینوں باتوں کا سوال کیا۔ چند دن بعد سورہ کہف نازل ہوئی، جس میں ان جوانوں کا اور اس چکر لگانے والے آدمی کا واقعہ بیان کیا گیا تھا جو ان اصحاب کہف میں سے تھے، اور وہ آدمی ذوالقرنین تھا۔ روح کے متعلق سورہ اسراء میں نازل ہوا۔ اس سے قریش پر یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور برحق نبی ہیں، لیکن پھر بھی ان ظالموں نے کفر و انکار ہی کا راستہ اختیار کیا۔ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جس انداز سے مقابلہ کیا تھا، یہ اس کا ایک مختصر سا خاکہ ہے۔ انہوں نے یہ سارے اقدامات پہلو بپہلو کیے تھے، وہ ایک ڈھنگ سے دوسرے ڈھنگ اور ایک طرز عمل سے دوسرے طرز عمل کی طرف منتقل ہوتے رہتے تھے، سختی سے نرمی کی طرف، نرمی سے سختی کی طرف، جدال سے سودے بازی کی طرف، سودے بازی سے جدال کی طرف، دھمکی سے ترغیب کی طرف اور ترغیب سے دھمکی کی طرف۔ کبھی بھڑکتے، کبھی نرم پڑ جاتے، کبھی جھگڑا کرتے، اور کبھی جو ہے نا وہ اپنی چکنی چکنی باتیں کرنے لگتے، کبھی مرنے مارنے پہ اتر آتے، اور کبھی خود اپنے دین سے دستبردار ہونے لگتے، کبھی گرجتے برستے، اور کبھی عیش دنیا میں، کبھی جو ہے نا وہ دنیا کی عیش پرستی کی پیشکش کرتے۔ نہ انہیں کسی پہلو قرار تھا اور نہ کنارہ کشی گوارا تھی۔ ان سب کا مقصود یہ تھا کہ اسلامی دعوت ناکام ہو جائے اور
اور کفر کا جو پراگندہ جو شیرازہ ہے پھر سے جڑ جائے، لیکن ان ساری کوششوں اور سارے ہیلوں کے بعد بھی وہ ناکام ہی رہے، اور ان کے سامنے صرف ایک ہی چارہ کر رہ گیا، اور یہ تھا تلوار۔ مگر ظاہر ہے تلوار سے اختلاف میں اور شدت ہی آتی، بلکہ باہم کچھ تو خون ایسا سلسلہ چل پڑتا جو پوری قوم کو لے ڈوبتا۔ اس لیے مشرکین حیران تھے کہ وہ کیا کریں۔